अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद सब ठीक होंगे, सब खैर से होंगे। अल्लाह सबको खैर से रखे। फार्म पे आए हुए हैं, आपको मैं दिखा दूं। पहले ये हमारे बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा आम, ये आप देख सकते हैं जो ये है ऊपर। हाँ, वहाँ पे पूरा जो फ्लावर है, फ्लावरिंग हुई खड़ी है। तो ये अगले मौसम का फल उठा रहा है। तो इधर से देखते हैं आप, ये दूसरा आम है। ये देखें, इसने आम बेयर किए हुए हैं, देखा ना। ये पिछला वाला फार्म जो पीछे वाला है, उसमें इसने आम बेयर किए हुए हैं, देखा। देखें, आम ग्रो किए हुए हैं। तो इस तरह जो हमने मेहनत की है, हमने टिकट, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, आम दिखा देता हूँ, आइए। ये देखें, ये आम खड़ा है, इसके नीचे और आम खड़ा है, इसके साथ ये आम खड़ा है, देखें। मतलब ये हमारे, अब आप खुद देखें, नवंबर, कल नवंबर की फर्स्ट है, ये कम नवंबर कल है, 1 नवंबर कल है। तो ये 30 अक्टूबर है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मौसम में फ्रूट है, ऐसे आम उठाया उन्होंने, बेर के आम। तो इस मौसम में सर्दी ठीक होती है, मौसम ठीक होता है, अच्छा मौसम होता है। तो इस मतलब आइडियल मौसम होता है फलों के लिए। तो अभी खास से जो हम मेहनत करते हैं, आप देख सकते हैं कि हमने ये लकड़ियाँ भी निकाली हुई हैं। लकड़ी जो होती हैं, वुड्स, फायर वुड्स जो होती हैं, वो अलग निकाली हुई हैं। इससे मतलब हमें लकड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कमी, आग की कमी नहीं होती घर में। दूसरा, हमें फ्रूट की कमी नहीं होती। तीसरा, हमें सैर सहार जो खाने पीने की वैसे कमी नहीं होती, फिर चलना फिरने की कमी नहीं होती यहाँ पे। मतलब हर चीज़ में वो है। तो जिस तरह हमने सिस्टम बनाया है, ऐसा लोग सिस्टम क्यों नहीं बनाते। तो ये शासन से पूछते हैं कि ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, ऐसा सिस्टम कैसे पॉसिबल है। आइए। बेटा, जो हमने सिस्टम बनाया है, सिर्फ ये लोगों को, ये जितने हैं ये देख रहे हैं इस चैनल को, उनको यही हम रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे, ऐसा किरदार निभाओ। हमने एक किरदार निभाया है। एक, अगर आपने मुआशरे को सेहतमंद बनाना है, अपने बच्चों को इस मुआशरे में, जैसे ये मुआशरा डिमांड करता है सेहतमंद क़ुव्वत मुदाफ़ियत की, उसको बनाना है, तो आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। आप लोग चाहते हैं हमारा बच्चा स्कूल जाए, वहाँ डिग्री ले, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और पैसा लाए। ये कभी आप नहीं सोचते कि इसकी सेहत ठीक होगी तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। सेहत के लिए ऐसा सिस्टम चाहिए। पहले इंसान अपनी सेहत बनाए, अगर सेहत होगी पैसा खुद ब खुद आएगा। इस माशरे का, पूरे बर सगीर का ट्रेंड क्या है, इंडिया का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का ट्रेंड क्या है? सिर्फ बच्चों को मशीन पढ़ाओ, चाहे डरबे स्कूल हों, चाहे जैसे भी हों, पढ़ाओ। चाहे वहाँ के उस्ताद सिगरेट पी रहे हों, चाहे कुछ कर रहे हों, वहाँ पढ़ाओ। और उनको जैसे भी वो डिग्री हासिल करो, वो इंजीनियर बन जाएं, पैसे कमाएं। सिर्फ पैसे का फोकस होता है, उनकी सेहत हमेशा के लिए ख़राब हो जाती है। एक जज हो गया, गलत फैसला हो, 2-4 गलत फैसले किए, उसको एक तरफ कर दिया जाता है। एक ब्यूरोक्रेट से गलती होती है, एक तरफ कर दिया जाता है। एक सियासतदान काम गलत करता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक डॉक्टर है, अगर वो गलती से 2-4 गोली ऐसी उल्टी पुल्टी दे देता है, या उसकी डिग्री 2 नंबर होती है, तो उसको आखिर उसको भी अलग कर दिया जाता है। या इंजीनियर कोई पुल बनाता है, तो वो 1-2 हादसे होते हैं, उसको भी अलग कर दिया जाता है। आ जाती है फिर फोकस इस जो हमारा मुस्तकबिल ताबना करने वाले नौजवान नस्ल जो हमारी आ रही है, उसके लिए क्या करते हैं हम। पहले वालदैन का, ये वालदैन पर बनता है। एक सबसे पहले वालदैन इनकी केयर करें अच्छे तरीके से, इनको एक सिस्टम मिला है। वालदैन के पास
ان کے اور مصروفیات بھی ہیں، وہ پھر جب کالج سکول کی طرف روانہ کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے اس سکول کی جیسے ریکوائرمنٹ ہے، یہ سکول اچھی جگہ پر ہے یا یہ سکول پولوشن زدہ جگہ پر ہے، یا یہ سکول دنیا کے غلیظ ترین شہروں میں جیسے لاہور، دلی ہو گئے، ان جگہوں پر ہے، کیا وہاں جو ابھی سموگ ہے وہ بچوں کو ڈسٹرب نہیں کر رہی ہے؟ یہی جہاں آپ سکول دیکھیں گے اندر بہت صفائی ہوگی لیکن ساتھ ہی باہر گند ہوگا۔ سکول کی ریکوائرمنٹ اصل میں جو پہلی کلاس میں بچہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1 ایکڑ زمین چھوڑی جاتی ہے تاکہ وہ بھاگے، دوڑے، کھیلے، وہ کھیلوں میں حصہ لے۔ پھر جب دوسری جماعت آتی ہے 2 ایکڑ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ فٹ بال وغیرہ کوئی نہ کوئی گیم کھیلے۔ کرتے کرتے 10ویں تک 10 ایکڑ ہائی سکول کے زمین ہوتی ہے تاکہ وہ پہلے ان کے پہلے زمانے کی یہی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی جب ہم پڑھتے تھے، وہ یہی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی کہ اس بچے کی قوت مدافعت، یہ ہڈی جوڑ سب کچھ مینٹین اچھی طرح پک جائے، اچھی طرح مضبوط ہو جائے۔ ہم فٹ بال کھیلتے تھے، کبڈی کھیلتے تھے، ہاکی کھیلتے تھے، آج تو بچوں والا یہ لڑکیوں والا کھیل آ گیا ہے کرکٹ۔ اس وقت یہ مسئلے ہوتے۔ اب جب تک ہم اس چیز پر فوکس نہیں کریں گے تو ہماری یہ جو مستقبل کی نسل ہے جس نے آگے جا کر اس ملک کو سنبھالنا ہے، کیا وہ بیمار ذہنیت کے مالک ہیں؟ بیمار وجود ان کا جو ان کا جسم ہے وہ بیمار ہے؟ کیا یہ جو ہسپتال بنے ہوئے ہیں یہ صحیح جگہ بنے ہوئے ہیں، پولوشن زدہ شہروں میں نہیں بنے ہوئے؟ کیا یہ سکول پولوشن زدہ شہروں میں نہیں بنے ہوئے؟ کیا سکول کے ٹیچر سگریٹ نہیں پیتے؟ اس کے لیے ہم روکتے ہیں، بھئی استاد روکتے ہیں یہ غلط چیز ہے، نشہ وہ خود کرتے ہیں، وہ خود یہی کام کرتے ہیں۔ ایک طرف تو کہتے ہیں صفائی نصف ایمان کا حصہ ہے، دوسری طرف شاپ پر گندگی پولوشن زدہ جگہ پر وہ سکول بنا لیتے ہیں۔ کیا یہ منافقت نہیں ہوگی؟ جب منافقت ہوگی تو وہ بچہ کیسے صحت مند معاشرے کو تشکیل دے گا؟ اس کے بعد آ جائیں آپ اس پر کہ سب سے پہلی بنیاد بار بار یہ جھوٹ، سب سے بڑی برائی کی جڑ بنیاد جھوٹ ہے۔ ان کی بنیاد ہی ان کی سکولوں کی جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ جہاں ان کے سکول بنے ہوئے ہیں وہاں ہر چیز کی پولوشن، انہوں نے بار بار یہ بات کی ہے صفائی نصف ایمان کا حصہ ہے۔ کیا وہ سکولوں میں کتنی پولوشن ہوتی ہے، کیسے شاپر ہوتے ہیں، کیسی گندگی ہوتی ہے، ایک ڈربے میں جیسے بند کر دیا جاتا ہے، جیسے قیدی کو ایک ڈربے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کہ ان سکولوں اور یہ جو جیلیں ہیں اس میں آج کوئی فرق نہیں ہے، بچے ایسے جاتے ہیں، سہم کر بیٹھتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، ایسے بھاگتے ہیں جیسے وہ جیل سے بھاگے ہوئے ہو۔ کیا اس لیے ہم بچے پیدا کر رہے ہیں، اس لیے نئی نسل پروان چڑھا رہے ہیں، یہ معذوری کی شکل میں بہہ رہے ہیں، صرف پیسے کے پیچھے بھاگیں، انسانیت کے لیے کوئی کام نہ کریں، اپنی صحت کے لیے کوئی کام نہ کریں، صرف پیسہ ہو؟ پیسہ کیا، پیسے نے کیا کرنا ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آپ نے مکان ایک بنایا ہے، اس پر بہت خرچہ کیا ہے، ٹینشن لیا ہے، 6 مہینے سال مکان بنایا ہے، جب آپ کی موت ہوئی تو آپ کو آپ کے وارث اس مکان میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ 10 منٹ رکھیں گے، پھر اٹھائیں گے، اٹھاؤ یہ بدبو کرتا ہے، یہ بدبو کرتا ہے۔ یہ رزلٹ آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی بچوں کو اس لائن پر لگا رہے ہیں جس سسٹم سے آپ گزر رہے ہیں۔ خدارا اپنے بچوں کے لیے کوئی سوچیں، ان بچوں کے لیے ایک صحت مند معاشرہ بنائیں۔ جیسے یہ صحت مند جگہ ہے، درخت لگائیں، درخت ہی ایک صحت مند معاشرہ بنا سکتا ہے۔
ان سکولوں سے بچائیں جو ڈرب نماز سکول بن چکے ہیں، ان 2 نمبر ٹیچروں سے بچائیں جو بن چکے ہیں۔ بچوں کی خود کیئر کریں، کوشش کریں جو کچھ ہو سکے آپ ان کو پڑھیں۔ آپ نے بہت پیسہ کما لیا ہے، اتنا پیسہ کما لیا ہے، آپ کو آپ کے بچوں سے ختم نہیں ہوتا، یہی کافی ہے۔ بچوں کی صحت پر فوقیت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل پر ہدایت، طاقت، اس عمل پر کام کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ جیسے شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اسکول کو مطلب جو پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں جیسے ایک مطلب محدود بلڈنگ تک ہوتے ہیں، جو بچوں کو وہ موقع فراہم نہیں کرتے، وہ اپرچونیٹی فراہم نہیں کرتے کہ وہ جسمانی طور پہ کام کر سکیں، اسٹیمنا بنا سکیں، کھیل کود سکیں۔ وہ اگر وہ نہیں بنا سکتے تو بچوں کا اسکول فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا، وہ مینٹلی طور پر بچوں کو اس طرح ٹارچر کرتے ہیں کہ وہ مینٹلی طور پہ پریشر برداشت کرنے لائق نہیں ہوتے۔ اب شاہ صاحب کی اس بات مجھے بات یاد آئی تھی کہ نیلسن مینڈیلا جو امریکہ کے بہت بڑے مفکر تھے، جو مطلب حبشی ہیں، مطلب بلیک تھے وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جب جب بچہ بڑا ہوتا ہے، ان کو جو نفرت ہوتی ہے یا پیار ہوتا ہے یا کچھ بھی احساس ہوتا ہے یا کوئی بھی مطلب حسد وغیرہ کرنے کی چیز ہوتی ہے، وہ صرف انسان سکھاتے ہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ صرف پیار کرنا جانتا ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، اس طرح آپ خود دیکھیں کہ آپ بچوں کو کس طرح ہم ٹارچر کرتے ہیں۔ اب میری اپنی مثال ہے، میں بھی ایسے ہی پڑھا لکھا ہوں، لیکن جب ہائی اسکول میں آیا تھا میں پورا موقع ملا تھا کھیلنے کودنے کا سب کچھ، اور میرے گریڈز بھی اپ ہوئے تھے، وہ چنگے بھلے گریڈز اپ ہوئے تھے، کھیل کود میں بھی اچھا تھا۔ اس طرح کوشش کریں کہ بچوں کو جو سرکاری اسکول ہوتے ہیں جن کے بڑے بڑے گراؤنڈ ہوتے ہیں وہاں ایڈمیشن دلائیں تاکہ وہ بچے اپنے صحت کا بھی خیال رکھیں۔ تو یہ ویڈیو یہیں تک ملتا ہے، اگلی ویڈیو میں ہمارا سب بنی رہے گا۔ اس ٹائم فلسطین زندہ باد، اللہ حافظ۔